نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ حضرات گرامی قدر، سامعین ناظرین عزیز وقار، جہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے اسلامی معاشرے میں زوال کی شکل مختلف پیدا ہو گئی ہیں، انہی میں ایک زوال کی صورت یہ ہے کہ جو شخص کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اس پر کوئی تنگی تکلیف آتی ہے، تو ہمارے معاشرتی رویے اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کوئی نحوست ہے، کوئی اس کے ساتھ برائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اس طرح کی یعنی شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کوئی شر وابستہ ہو گیا ہے، برائی وابستہ ہو گئی ہے، ان کے ساتھ ملنا نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، اس طرح انسان سوچتا ہے۔ حالانکہ ایسی سوچ قرآن مجید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں اللہ رب العزت نے اسی بارے میں بتایا ہے۔ بے شک ایمان ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان ملنے کے سبب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندے پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تنگی تکلیف نہیں آئے گی، آزمائشوں سے نہیں گزرے گا۔ آزمائشیں، تنگی تکلیف، مشقت، مصائب یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور خصوصاً بالخصوص اہل ایمان کو تو آزمایا جاتا ہے، اہل ایمان پر آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت نے یہی فرما رہے ہیں، آیت نمبر 155 میں اہل ایمان کا ذکر ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اہل لغت، عربی لغت جاننے والے جانتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے لام مفتوح، لام زبر کے ساتھ تاکید، اور نون ثقیلہ، نون تشدید کے ساتھ 2 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرمایا ہے، اور ہم ضرور بھی ضرور اے اہل ایمان تمہیں آزمائیں گے۔ 5 چیزوں کا پھر ذکر ہے کہ کن کن چیزوں سے آزمائش ہوگی۔ بشیء من الخوف، کچھ خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، اور تیسری ونقص من الاموال، اور اموال کی کمی سے، والانفس، اور جانوں کی کمی سے، نقصان سے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے۔ یہ 5 آزمائشیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں ان 5 سے آزمائیں گے۔ خوف کس چیز کا ہو؟ دنیا میں نقصان کا ہو، تاریکی کا ہو، انسان کو بیماری کا ہو، جان کا ہو، طرح طرح کے ہو۔ پھر دوسری والجوع، بھوک پیاس، انسان کو بھوک پیاس، اس بارے میں آزمایا جائے گا۔ ونقص من الاموال، تیسری اموال کے نقصان، کاروبار میں گھاٹا، کاروباری پریشانیاں، اس کے کوئی چوری ڈکیتی ہو گئی، اس اموال کا نقصان۔ والانفس، جانوں کا نقصان، جانوں کے نقصان سے مراد انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، یا اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا، اس کے والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا، اس کے بہن بھائی رشتہ دار عزیز و قریب میں سے کوئی فوت ہو گیا، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، یہ جانوں کا نقصان۔ اور والثمرات، پھلوں کا نقصان، کھیتی باڑی کا نقصان، اور اس کے جو آسائشیں ملی ہیں اس میں کمی آ جانا۔ اور
بعض مفسرین نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مراد اولاد بھی لیے ہیں. تو فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں ان 5 چیزوں سے آزمائیں گے. اور آیت میں کیا تھا اس کے؟ تو جہاں اللہ تعالی نے ہماری آزمائشوں کا، اہل ایمان کی آزمائشوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی اس کا مداوع بھی بیان فرما دیا، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. یعنی جب 5 آزمائشیں آتی ہیں اہل ایمان پر تو وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا، بلکہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے. اب سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، صحیح البخاری کتاب المرضع، مریضوں کے بارے میں کتاب، اس کی حدیث نمبر 5321. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی اہل ایمان پر اگر آزمائشیں آتی ہیں تو یہ بھی ان کے لیے خیر کے لیے ہوتی ہیں، کہ ان آزمائشوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اس کی بندگی حاصل کرے، اس کی طاعت میں آ جائیں. یہ نہیں کہ وہ اس سے دور ہو جائے، بلکہ یہ آزمائشیں آتی ہیں کہ اسے مزید خیر نصیب ہو. اب اس دنیا میں سب سے اعلیٰ رتبے والے انسانوں میں، ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام میں بھی پھر سب سے زیادہ تاجدار کائنات رحمت للعالمین امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ ہے. اور آپ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بھی کتاب المرضع صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5322، فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشد علیہ الوجع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف آئی ہو. اور پھر دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ دیکھیے، آپ کی 13 سالہ مکی زندگی دیکھیے کہ حضور کو کیسے کیسے تشدد کا سامنا کیا گیا. مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتب حدیث میں مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام کو آزمایا گیا، آزمائش ہوئی، اور انبیاء کرام میں بھی سب سے زیادہ مجھ پر آزمائش ہوئی. 13 سالہ مکی دور حضور پر کیسا کیسا تشدد ہوا، راہ میں کانٹے بچھائے جانا، آپ پر پتھر معاذ اللہ سنگباری کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک لہو لہان کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال رہے بھوکے پیاسے. اور پھر آپ کی ذات مبارکہ دیکھیے کہ آپ کے 3 شہزادے چھوٹی عمر میں وصال فرما گئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم چھوٹی عمر میں وصال فرما گئے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں تھیں، اور آپ کی جو 4 صاحبزادیاں تھیں 3 آپ کی حیات مبارکہ میں ہی وصال فرما گئی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا. یا آقا علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ بعد تقریباً ان کا وصال ہو گیا، رضی اللہ تعالی عنہم و عنہن. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یا سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2395، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 2398 فرمایا، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن پر آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، الانبیاء. ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام پر آئی، پھر ان سے جیسے جیسے مقربین اللہ کے بندے ہوئے ان پر آزمائشیں آئیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَيُبْتَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، کہ ہر شخص کو اس کے دین کے موافق آزمایا جاتا ہے. جو شخص فرمایا زیادہ دیندار ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی کڑی ہوتی ہے، جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس کو اس کے دین کے موافق آزمایا جاتا ہے.
اور آگے فرمایا فما یبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما علیہ خطیئہ، کہ بندے کو اتنی آزمائش آتی ہے، اتنا آزمایا جاتا ہے کہ پھر وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی خطا باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ پاک نے بھی یہی ارشاد فرمایا، جو آیت مبارکہ تلاوت کی، وہ بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ کہ ہمارے پاس جو مال ہے، جو صحت ہے، جو جان ہے، جو عزت ہے، وہ سب کچھ اللہ ہی کا مال ہے۔ ہماری اولاد، ہماری جان، مال، سب کو اللہ ہی کا مال ہے اور ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو فرمایا جو اہل ایمان صبر کرنے والے جب یہ رویہ اپناتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، انہیں 3 طرح کی پھر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ پہلا انعام اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشی ہوتی ہیں، انعامات ان پر ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت ملتی ہے۔ اور دوسرا ورحمہ، اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو ہدایت یافتہ طبقے کی اور جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور جنہیں بخشا جاتا ہے، ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ جو 5 آزمائشیں اور مصیبت ملا کے 6 آزمائشیں جو ان پر آتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں، وہ شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتے، صبر کرتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ایک اور حدیث مبارک ہے، کتاب الزہد، حدیث نمبر 2399، اس میں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ کسی بھی مومن یا مومنہ پر جب اس کی جان، مال، اولاد کے حوالے سے آزمائشیں آتی ہیں، حتیٰ یلقى اللہ وما علیہ خطیہ، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو پھر اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی خطا نہیں ہوتی، یعنی وہ خطاؤں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2399، کتاب الزہد، اس میں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ جتنی زیادہ کسی بندے کی آزمائش آتی ہے ویسے ہی اس بندے کو جزا ملتی ہے، اس کے رتبے بلند ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، تو جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جو شخص ناراضی میں ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ناراضی ملتی ہے۔ اور ایک حدیث میں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب المرضى، اس میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوق یشاکھا الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، کہ جس مسلمان کو بھی کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی حزن پہنچتا ہے، کوئی اذیت پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرشتے کسی بندے کی آ کے اس کے بیٹے کی روح قبض کرتے ہیں تو جب وہ پلٹ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں یا اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم نے اس کی روح قبض کر لی؟ اس کے قلب کی، اس کے دل کی
اس کے دل کے ثمر پھل کی تم نے روح قبض کر لی؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ فرمایا تم نے میرے بندے کو کیسا پایا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی تو اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر اسے خوشخبری سنا دو ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ تم میرے اس بندے کو جنت میں گھر کی بشارت دے دو، میرے بندے کے لیے گھر تعمیر کر دو جنت میں، اور اس گھر کا نام تم بیت الحمد رکھ دو، تم بیت الحمد رکھ دو، تعریف کا گھر، اللہ کی حمد کا گھر، فرمایا یہ تم رکھ دو۔ اسی طرح حدیث شریف صحیح بخاری میں حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں کہ ایک سیاہ رنگت والی خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، یا رسول اللہ، آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میرا سطر کھل جاتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اس خاتون نے عرض کی صحابیہ نے یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں لیکن میرے سطر کے لیے دعا فرما دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کے لیے سطر کے لیے دعا فرما دی کہ یا اللہ یہ صبر کر رہی ہے تو اس کا سطر ڈھانپ کے رکھنا۔ اور بعض احادیث میں آتے ہیں وہ حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگر تم صبر کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمایا، تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ تو ناظرین کرام، مطلب یہی ہے بات کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو جتنی بھی آزمائشیں، تکلیفیں، مصائب، مصیبتیں آتی ہیں بجائے اس پر گلہ شکوہ کرنے کے صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور شکر کریں کہ یا اللہ تو اپنی رضا میں ہی رکھنا، اپنی بندگی میں ہی رکھنا۔ تو جتنا زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے درجے بلند فرماتا رہتا ہے، اس کے گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فرامین اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔